میں آ تو گیا ہوں آگے کیا افتخار صاحب، تو دو طرح کے سینیریو سامنے آ گئے. ہم تو جو نون لیگ نعرے لگا رہی ہے اور جو بیانیاں دے رہی ہے وہ بات کر رہے تھے کل کیا ہوگا، لیکن یہ تو کل سے پہلے آج میں ہی ایک تضاد ہے. جیسے ایک نصرت جاوید صاحب نے بات کی توتیا من موتیا اس گلی نہ جا، اور پھر شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ قبولیت تھی تو آ تو گئے ہیں مگر مقبولیت نہیں ہے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن سے پہلے ہی معاملات خراب ہیں کیا؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جس کی مقبولیت ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں آپ آنے دیتے؟ تو آپ اس مسئلے میں اپنے آپ کو کیوں پھنسا رہے ہیں، ملک کو کیوں پھنسا رہے ہیں؟ اور باقی جو آپ نے باتیں کی فوج کے حوالے سے، تو فوج کا جو ہائبرڈ نظام ہے، کیا آپ کو ضیاء الحق کا نظام ہائبرڈ نظام نظر نہیں آتا جس میں 85 کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے؟ اور ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ تھی. نہیں، آپ پلیز دیکھیں نا، ایسے نہ کریں. آپ نے جو کہنا ہے آپ نے اس نے کہہ دیا. لیٹ می ایکسپلین مائی پوائنٹ آف ویو آن یور کوسچنس. میں حیران ہوں کہ آپ کو وہ نظر نہیں آتا. آپ کو ایک ہی خاص وقت کی ریاست میں جو تبدیلی ہے اس کو آپ بہت کہتے ہیں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں پھانسی لگایا گیا؟ وہ تو ایسا نہیں کرتا تھا. مطلب یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، پھر آپ ہم جیسے لوگ بیٹھ کے ان پہ تنقید کریں، اور ان لوگوں پہ تنقید نہ کریں جو آئین سے بالاتر فیصلے کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ ایسے کرتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ سکتا کیونکہ چند لوگ ہی گیٹ جو ہے پھلانگرے ہوتے ہیں. آپ کو وہ نظر نہیں آتا. یہ افسوس کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نواز شریف کے علاوہ چوائس کیا ہے؟ اگر کوئی چوائس ہے تو اس چوائس کو آگے لے کے آئیں. اور آپ جس طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، مقبولیت نہیں وہ ثابت کر سکتے اور وہ 5 6 سے 11 تک نہیں پہنچ سکتے. تو اگر یہ بات آج ہمارے علم میں آ گئی ہے کہ وہ 6 سے 11 تک کی نشستیں حاصل کرنے کی کھیل میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر کیوں نہ کسی اور کو موقع دیا جائے؟ سر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں چوائس نہیں، مطلب مجبوری ہے. میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری، میں لفظ مجبوری استعمال نہیں کر رہا. چوائس کہہ رہے ہیں نا، چوائس مطلب کہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ آپ کا یہ لفظ مجبوری آپ کا ہے، میرا نہیں ہے. چوائس کا کیا مطلب؟ نہیں، میں چوائس میں ہے کہ وہ اے اور بی کے اندر ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں آپشنز نہیں ہے. آپشن اور کوئی نہیں ہے. مجبوری اور چیز ہے، آپشن کوئی اور چیز ہے. درست ہو گیا. آپشنز نہیں ہیں. اگر آپشن ہیں اور جس طرح دوست کہہ رہے ہیں کہ اس کی مقبولیت بھی نہیں ہے، تو بجائے ہمیں ایک اور گہرائی میں پھینکنے کے آپ مقبولیت والا کوئی آدمی الیکشن سے پہلے 8 سے پہلے لے آئیں اور اس کو آگے لگا دیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم کس چکر میں پھنس گئے ہیں. ایک جو کھیل کیا گیا 2011 سے لے کے 2018 تک، اپنے ایک خاص آدمی کو لا کے چوروں چکوں فراڈیوں بےمانیوں لوٹیروں سے جان چھڑانے کا، اس کا نتیجہ تو ہم بھگت رہے ہیں آج. اس زمانے میں کوئی اور پیدا کر لیتے، اس وقت عمران خان کا متبادل پیدا کر لیتے، تو نواز کو لندن سے بلانے کی یا آنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. تو وہ پاکستان میں ہو سکتا تھا نا. اس وقت نواز کی اہمیت بھی کوئی نہیں تھی، شہباز ناکام ہو گیا تھا، اور وہ جو عمران خان تھا وہ بڑا پاپولر تھا، تو اسی کے ساتھ کوئی طے کر لیتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طے کرنے والے کیوں کر یہ طے کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے. اور کیوں کر لوگ ان کی ضرورت بن جاتے ہیں، اور وہ ضرورت پر ہم تب سے بیٹھ کے یہاں پہ کرتے ہیں. تو آج پاکستان کی ضرورت صرف ایک ہے کہ یہاں پہ پہلی بات انتخاب ہوں، دوسری بات ایک ایسی حکومت وجود میں آئے جس میں سب لوگ تقریباً شامل ہوں، تاکہ ہم آگے بڑھ کے جو اصل عذاب ہم فیس کر رہے ہیں معیشت کا، اس پہ ہم قابو پا سکیں. درست ہے. ضیاء صاحب آپ کی جانب آؤں گی. نواز شریف پھر سے 2017 کے کرداروں کے احتساب کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے یہاں ماضی کی بھی بات ساری کر لی. جنرل مشرف کے ٹرائل کی مثال ہمارے سامنے ہے. کیا نواز شریف موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ یہی بات سامنے رکھ لی جائے جو افتخار صاحب نے ختم کی، جہاں کہ ان کے علاوہ کوئی چوائس ہے نہیں اب سسٹم کے پاس. دیکھیے، یہ سسٹم کہہ لیں، ہائیبرڈ سسٹم کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، ان کو سفید گھوڑے پر بٹھا کر لندن سے لایا گیا ہے نا، تو اس بارات کو خالی ہاتھ تو واپس نہیں بھیجا جائے گا. نصرت جاوید صاحب نے بہت ایک اچھی ڈائمنشن ایڈ کی. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، نواز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. پچھلی بار بھی ہی واز اے ریلکٹنٹ پرائم منسٹر
ان کو اپنے کام میں کوئی بہت دلچسپی نہیں تھی. ایک طرف اسحاق ڈار معاملات چلا رہے تھے, دوسری طرف چودھری نثار چلا رہے تھے. وہ خود تو وزارت عظمیٰ میں دلچسپی نہیں لیتے تھے. اب اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریڈیم کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بے عزتی کی گئی ہے, ان کو بے عزت کر کے نکالا گیا ہے, ان پر غلط الزامات لگائے گئے, غلط سزا دی گئی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کچھ دیر کے لیے بھی وزیر اعظم بنیں گے تو ان سے ان کی جو ساکھ ہے, جو عزت ہے, جو تاریخ میں ان کا مقام ہے, وہ ان کو واپس مل جائے گا. یہ ان کی دلچسپی ہے. اور دوسری جو ان کی دلچسپی ہے, جو اس وقت بہت ہی اہم ہے اور کسی بھی ڈائنسٹی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے, موروثی نظام کے لیے بہت اہم ہوتا ہے, اس وقت وہ عمر کے اس مقام پر ہیں, ان کا خاندان اس مقام پر ہے کہ انہیں اپنا مرتبہ, اپنی پوزیشن اگلی نسل کو ٹرانسفر کرنی ہے. کیونکہ کوئی ڈیموکریٹک پارٹی تو ان کی ہے نہیں, ڈائنسٹک موروثی پارٹی ہے, اور وراثت کو منتقل کرنے کا عمل ایک بہت رسکی, خطرناک عمل ہوتا ہے, خاص طور پر جب ایک سے زیادہ امیدوار موجود ہوں. اب جہاں تک ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق کا سوال ہے, تو میرے تو سوال یہ کہ آخر نیا کیا ہونے والا ہے. نواز شریف صاحب کی آمد سے مسلم لیگ نواز یا خود نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کا جو تعلق ہے, اس میں کیا نئی چیز ہونے والی ہے. ابھی 1.5 سال تو وہ حکومت کر کے گئے ہیں نا, جو ان کی پارٹی حکومت کر کے گئی ہے, ان کے بھائی انہی کی کرسی پر ہی بیٹھے تھے نا, مگر اونرشپ نہیں لگتی نون لیگ اس حکومت کی. زیغم صاحب وہ تو اس وقت لینے کو تیار نہیں ہے نا جی. کون سی ان کی ٹیم میں کون سا ایسا فرد ہے جو اس وقت نہیں تھا اور ابھی وہ لائیں گے؟ ایک نام بتا دیجئے کہ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو فلاں بندہ جو ہے وہ وزیر نہیں ہوگا. کون سا بندہ ہے؟ پوری کی پوری ٹیم ان کی موجود تھی, وہاں سے بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہ احکامات بھی چلا رہے تھے, بھائی کو چلنے بھی نہیں دے رہے تھے. تو ان کی حکومت 1.5 سال چلی, اور اس وقت بھی جو سسٹم موجود ہے, جو عارضی انتظام موجود ہے, اس میں ان کا کتنا عمل دخل ہے, کتنے ان کے لوگ شامل ہیں, ان کی کس طرح سے پسند کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے, کس طرح سے بیوروکریسی پر ان کی پارٹی کا انفلوئنس ہے. تو اس میں نئی چیز تو کوئی نہیں ہے. ان کا ایک تعلق پیچیدہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آئے ایک پروجیکٹ کے طور پر تھے, ایک کنگز پارٹی کے طور پر تھے. 1985 سے 1990 تک وہ انتہائی شدید لاڈلے تھے اسٹیبلشمنٹ کے. پھر ان کے تعلقات خراب رہے. پھر 1997 میں بھی ان کو وہ ایک لاڈلے تھے, ان کو سپورٹ کیا گیا. پھر جب انہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی, اور پھر جنرل مشرف نے جو اپنے طور پر ایک جنگ چھیڑ دی, اس کے بعد تعلقات خراب ہوئے تو وہ چلے گئے. اور پھر جب واپس آئے تو پھر بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے. آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس وقت تعلقات کی صورتحال کیا ہے؟ پھر وہ واپس آئے ہیں قبولیت کے ساتھ بقول شہزاد صاحب کے. اس وقت آئیڈیل تعلقات ہیں. اچھا, وہ ہائیبرڈ سسٹم کو قانونی اور مستقل بنا چکے ہیں. انہوں نے ابتدا کی تھی 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے, نہ صرف ایکسٹینشن دے کے بلکہ ایکسٹینشن کا قانون بنوا کر. اس کے بعد انہوں نے آفیشل سیکرٹس ایکٹس میں ترمیم کی, آرمی ایکٹ میں ترمیم کی, بیوروکریسی کو انٹیلیجنس کے سپورٹ کیا. تمام پسند کی, اسٹیبلشمنٹ کی پسند کی نامزدگیاں کی. 3 وجوہات ہیں, میں صرف راؤنڈ اپ کرنے دیجئے. 3 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے 3 وجوہات ایسی ہیں جس کی بنیاد پر وہ جھگڑا نہیں کریں گے. نمبر 1, اس وقت وہ خود پروجیکٹ ہیں, یہ سیٹ اپ ان کی سپورٹ کر رہا ہے, تو وہ کیوں سے الجھیں گے؟ ان کا نقصان ہی نقصان ہے. نمبر 2, نصرت جاوید صاحب نے بہت ٹھیک نشاندہی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد چودھری صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ وہ اس وقت پاپولر نہیں ہیں. آپ کو بہت پاپولر ہونا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے سینگ لڑانے کے لیے. تو یہ ان کا دوسرا مسئلہ ہوگا. تیسرا مسئلہ میں خود عرض کر چکا ہوں کہ انہیں موروثی ٹرانسفر کرنا ہے. اس وقت وہ جھگڑا لیں گے تو پوری وراثت کا نقصان ہوگا. گفتگو ہوئی وہ یہی ہے کہ یا تو اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں, اور اگر دوسری صورت میں قبولیت تھی تو مقبولیت کہاں سے لائی جائے. لیکن اس سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی وہ بطور وزیر اعظم پاکستان لینڈ ہوئے, اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے.